اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس التاسع والستون، 69واں سبق یعنی لیسن نمبر 69۔ اس سبق کا عنوان ہے التوکید یا التاکید، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تاکید یا توکید جو ہے یہ توابع کی دوسری قسم ہے۔ مین ٹاپک جو ہے ان اسباق کا وہ توابع چل رہا ہے، اور توابع میں ہم نے سب سے پہلے نعت یا صفت کو پڑھ لیا ہے، اور دوسرا تابع جو ہے وہ التوکید یا تاکید ہے جو کہ اس سبق میں بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں مولوی عبدالستار خان صاحب کہ توابع میں دوسرا تابع تاکید ہے جو مطبوع کے متعلق سامع کے وہم اور شک کو رفع کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے ڈیفینیشن کہ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کے متعلق سامع کے وہم اور شک کو دور کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ گویا جو سامع ہے، سننے والا، اس کو ایک وہم ہوا یا اس کو شک ہوا، تو اس وہم اور شک کو دور کرنے کے لیے جو آپ بولیں گے وہ تاکید ہوگا۔ ذیل کی مثالیں پڑھو، مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی۔ پہلی مثال ہے کہ حدثنی الوزیر نفسہ، مجھ سے وزیر نے بذات خود گفتگو کی۔ یعنی اگر صرف یہ کہا جاتا نا کہ حدثنی الوزیر، وزیر نے مجھ سے گفتگو کی، تو سننے والے کے ذہن میں ایک وہم پیدا ہونا تھا، شک پیدا ہونا تھا کہ وزیر یا منسٹر جو ہے وہ خود تو بات نہیں کرے گا، اس کے پی اے نے بات کی ہوگی یا پی ایس نے بات کی ہوگی، لیکن اس وہم کو اور شک کو دور کرنے کے لیے نفسہ کا لفظ لایا گیا۔ یہ تاکید ہے کہ وزیر نے خود مجھ سے بات کی۔ دوسری اگزامپل ہے قابلت وزیرا اینہ، میں نے خود وزیر سے ملاقات کی۔ تو یہاں بھی قابلت وزیرہ کہنے سے ایک شک پیدا ہوا کہ میں نے وزیر سے ملاقات کی، تو ظاہر بات ہے وزیر سے یا منسٹر سے ملنا کون سا آسان کام ہے۔ تو سامع کے ذہن میں ایک شک پیدا ہوا، ایک وہم آیا، تو اس وہم کو اور شک کو دور کرنے کے لیے اینہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور آپ یہاں پر نوٹ کر رہے ہوں گے کہ پہلے اگزامپل میں نفسہ مرفوع استعمال ہوا ہے اس لیے کہ الوزیر مرفوع تھا، اور یہاں پر اینہ منصوب استعمال ہوا ہے اس لیے کہ الوزیرہ جو ہے یہ منصوب تھا۔ تو گویا موقد اور تاکید کا اعراب جو ہے وہ سیم ہوگا، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تابع ہوتا ہی وہ ہے جو اعراب میں کسی دوسرے اسم کو فالو کرتا ہے۔ تیسری اگزامپل ہے کتبت الی الوزیر نفسہ، میں نے خود وزیر ہی کو لکھا ہے۔ چوتھی اگزامپل ہے امتلأ الحوض کلہ، حوض پورا کا پورا بھر گیا۔ تو یہاں پر امتلأ الحوض اگر کہا گیا تو اس سے مفہوم یہ پیدا ہوا کہ حوض بھر گیا۔ اب پتہ نہیں حوض پورا بھرا یا نہیں بھرا، تو اس کی تاکید کے لیے پھر کلہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ پانچویں اگزامپل ہے قرأت الکتاب کلہ، میں نے پوری کتاب پڑھ لی۔ اور چھٹی اگزامپل ہے فرغت من الاعمال کلھا، میں تمام کاموں سے فارغ ہو گیا۔ اگر آپ کہیں کہ فرغت من الاعمال، میں کاموں سے فارغ ہو گیا، تو ہو سکتا تھا کہ سننے والا یہ سوچتا کہ ابھی یہ کام بھی باقی ہوگا، یہ بھی کام باقی ہوگا، لیکن جب آپ نے تاکید کے لفظ کل کو استعمال کیا تو اس سے یہ یقین ہو گیا، وہ وہم دور ہو گیا کہ تمام کاموں سے فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی اگزامپل ہے نجح الاخوان کلاہما، دونوں بھائی کامیاب ہو گئے۔ نجح الاخوان، دو بھائی کامیاب ہو گئے، ان کی تاکید کے لیے کلاہما لایا گیا، یعنی دونوں کے دونوں بھائی کامیاب ہو گئے۔ اور آٹھویں اگزامپل ہے کہ عزم الوالدین کلیہما، عزم فعل امر ہے، عزم یعظم تعظیما، تعظیم کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کی تعظیم کرو، اور پھر کلیہما کہہ کر تاکید لانا مقصود ہے کہ دونوں کی، یعنی دونوں کے دونوں، یعنی ماں باپ دونوں کی تعظیم کر۔ اور نواں جملہ ہے سکنا فی المنزلین کلیہما، ہم نے دونوں کی دونوں منزلوں میں
سکونت اختیار کی. اور 10واں جملہ ہے نجحت اختایا کلتاہما، میری دونوں کی دونوں بہنیں کامیاب ہو گئیں. اور 11واں جملہ ہے احب اختیا کلتیہما، میں اپنی دونوں بہنوں سے محبت کرتا ہوں. تو یہ جو میں ایکسپریشن میں لا رہا ہوں نا، دونوں یعنی زور دے کے کہہ رہا ہوں، یہ کلتیہما سے مفہوم ادا ہو رہا ہے. اور 12واں جملہ ہے ردیت باختیا کلتیہما، میں اپنی دونوں بہنوں سے بہت خوش ہوں. تو یہ جو ہم زور دے کہتے ہیں نا دونوں، یہ تاکید کو ادا کر سکتا ہے. 13واں جملہ ہے رأیت التمساح التمساح، یعنی التمساح کا لفظ جو ہے 2 مرتبہ لایا گیا، اور تمساح کے معنی ہوتے ہیں مگر مچھ کے، جس کی جمع تماسیح آتی ہے. یعنی رأیت التمساح تمساح، میں نے مگر مچھ دیکھا. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ میں نے سانپ دیکھا، تو اس طریقے سے یہ میں نے مگر مچھ دیکھا. تو یہاں پر اسی لفظ کو ریپیٹ کرنے سے تاکید لانا مقصود ہے. ظہر الہلال، ظاہر ہو گیا چاند. تو پہلی اگزامپل میں آپ نے دیکھا اسم کی تاکید لائی گئی ہے، دوسری میں فعل کی تاکید لائی گئی ہے. اگلی اگزامپل میں دیکھتے ہیں لا اخون العہد، نہیں میں بد عہدی نہیں کرتا. تو یہاں پر حرف کی تاکید لائی گئی ہے. اور آخری جملہ جو ہے وہ ہے انت الملوم، پورا جملہ جو ہے 2 مرتبہ لایا گیا ہے. انت الملوم، تم ملوم ہو، یعنی ملوم جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد سے لام یلوم سے ملوم. لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو، اور ملوم کہتے ہیں جس کو ملامت کی جائے. تو انت الملوم، تم ملامت زدہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان 16 ایگزامپل سے آپ کو کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. مزید دیکھتے ہیں آگے. پوائنٹ نمبر 2 بتا رہے ہیں، دیکھو اگر تم نے کہا حادثنی الوزیر، تو چونکہ وزراء سے گفتگو کرنا معمولی نہیں، اس لیے سامع کو شک ہو سکتا ہے کہ تم سے وزیر کے نائب یا سیکریٹری وغیرہ نے گفتگو کی ہوگی. اب یہاں پر وہ ان مثالوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن تم نے مجازی طور پر وزیر کہہ دیا ہے. تم جب کہتے ہو نفسہ، خود اس نے، تو سننے والے کا شک دور ہو کر تمہارے مقصد کی تاکید ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے الفاظ کو تاکید، اور جس کی تاکید کی جائے اسے مؤکد کہا جاتا ہے. تنبیہ نمبر 1 دے رہے ہیں کہ نفس کی جگہ عین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، کل کی جگہ جمی بھی آ سکتا ہے، کلا اور کلتا تثنیہ کی تاکید کے لیے مخصوص ہیں. یہ سب 6 لفظ ہوئے. تو 6 لفظ انہوں نے بتائے ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے عین، ایک ہے کل، ایک ہے جمیع، ایک ہے کلا اور ایک ہے کلتا. تو نفس اور عین یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جا سکتے ہیں، کل اور جمی یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بولے جا سکتے ہیں، اور کلا اور کلتا جو ہیں یہ مثنیٰ کی تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں، جس میں کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. مزید بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مؤکد کے موافق ہو. دیکھو مذکورہ مثالیں. تو بالکل آپ نے دیکھا کہ جیسے نفسہ، عینہ، کلہ، کلاہما، کلیہما، کلتاہما، کلتیہما، یہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ ضمیر جو ہے وہ مؤکد کے موافق ہے. تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ آخر کی 4 مثالوں میں تاکید کی غرض سے لفظوں ہی کو دہرا دیا گیا ہے. پہلی مثال میں اسم کو، دوسری میں فعل کو، تیسری میں حرف کو، اور چوتھی میں پورے جملے کو دہرا دیا گیا ہے. چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ جو تاکید لفظوں کے دہرانے سے حاصل ہوتی ہے اسے تاکید لفظی کہتے ہیں، اور جو تاکید ایسے الفاظ بڑھانے سے حاصل کی جائے جو لفظ میں مؤکد سے الگ ہیں لیکن معنی میں اس کے موافق ہیں، تاکید معنوی کہلاتی ہے. تو گویا تاکید کی 2 قسمیں بتا رہے ہیں، ایک تاکید لفظی اور دوسری تاکید معنوی. تاکید لفظی وہ ہوگی کہ جب آپ لفظ کو ہی ریپیٹ کر دیں، چاہے وہ لفظ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، یا پورا کا پورا جملہ آپ ریپیٹ کر دیں تو یہ تاکید لفظی کہلائے گی. اور اگر نفس، عین، کل، جمی، کلا یا کلتا جیسے لفظ بولے جائیں تو ان کے ذریعے جو تاکید کی جاتی ہے وہ تاکید معنوی کہلاتی ہے. بس اوپر کی 12 مثالوں میں تاکید معنوی ہے اور آخر کی 4 مثالوں میں تاکید لفظی ہے. 5واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ نعت کی مانند تاکید کا اعراب بھی اپنے مطبوع کے مطابق ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم توابع پڑھ رہے ہیں، توابع اعراب میں ہی اپنے مطبوع کے مطابق ہوتا ہے. 6واں پوائنٹ ہے کہ ضمیر متصل بارز یا مستتر کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل سے کی جاتی ہے، خاص ضمائر مؤکدہ مرفوعہ ہوں یا منصوبہ ہوں یا مجرورہ. یہ پوائنٹ جو ہے اس کو مثالوں سے ہم سمجھ لیتے ہیں.
پہلی مثال دے رہے ہیں کمتو انا بالواجبی، یعنی کمتو میں آپ ضمیر جو ہے تو اس کی تاکید لانا چاہتے ہیں، تو اب تو ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے نا، لیکن اس کی تاکید جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل سے کی جائے گی، اس لیے انا کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، کمتو انا بالواجبی، میں خود ضروری کاموں کی ادائیگی میں لگا رہا۔ دوسری اگزامپل، ما رآک انت احد، تجھے ہی کسی نے نہیں دیکھا، یعنی ما رآک احد اصل جملہ تھا کہ نہیں دیکھا تجھے کسی نے، تو اب تاکید لانی تھی مفعول بہ کی جو کہ کاف ضمیر منصوب متصل ہے، اب اس کی تاکید جو ہے ضمیر مرفوع منفصل سے لائی جائے گی، تو انتا اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں لگا ہوا ہے کہ ما رآک انت احد، تجھے ہی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور تیسری اگزامپل ہے سلمت علیہ ہوا، یعنی میں نے اسی کو سلام کیا، سلمت علیہ میں نے اسے سلام کیا، لیکن اس پر زور دینا مقصود تھا، ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے اس کی تاکید لانا مقصود تھا، تو پھر ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے تاکید لائی گئی۔ اور چوتھا جملہ ہے کہ اسرجو انا الفرسا، میں خود گھوڑے پر زین کستا ہوں، تو اسرجو اور اس کی تاکید انا ضمیر مرفوع منفصل سے لائی گئی، کیونکہ اسرجو میں انا جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل موجود ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور پانچواں جملہ ہے افتح انت النافذہ، یعنی تو ہی کھڑکی کھول، تو افتح النافذہ کہنا تھا تو کھڑکی کھول، تو افتح میں انتا پر زور دینا مقصود تھا، تو اس کے لیے پھر افتح کے اندر جو ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل انتا، اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل انتا کے ذریعے لائی گئی اور کہا گیا افتح انتا النافذۃ۔ اور چھٹا اور آخری جملہ ہے کہ فرید قرأ ہوا الکتابہ، فرید نے ہی کتاب پڑھی، تو قرأ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل، اس کی تاکید لائی گئی ضمیر مرفوع منفصل ہوا کے ذریعے سے۔ امید ہے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انہی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ شروع کی 3 مثالوں میں ضمائر متصلہ بارزہ ہیں، بارز کا معنی ہے جو نظر آ رہی ہو، اور بعد کی 3 مثالوں میں ضمائر مستترہ ہیں، اور مستتر کے معنی ہوتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ دیکھو دوسری مثال میں موقت تو ضمیر منصوب ہے اور تیسری میں مجرور، لیکن تاکید کے لیے ضمیر مرفوع منفصل ہی لائی گئی ہے۔ ضمائر کی یہ تاکید لفظی تاکید میں شمار ہوگی، یعنی تاکید کی یہ جو قسم ہے یہ تاکید لفظی کہلائے گی۔ 7واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اگر ضمیر متصل کی تاکید معنوی نفس یا عین سے کرنی ہو تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے حسب سابق تاکید کر لی جائے گی، اس کے بعد نفس یا عین سے تاکید کی جائے گی۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر ضمیر متصل کی تاکید آپ نے نفس یا عین جیسے الفاظ سے کرنی ہو، یعنی ان کی تاکید معنوی کرنی ہو، تو پہلے تو پچھلے والے طریقے کے مطابق لفظی تاکید لائی جائے گی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد نفس یا عین کا لفظ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھو ذیل کی مثالیں، اور پہلی مثال ہے کمتو انا نفسی بالواجبی، یعنی سمپل جملہ تھا نا کمتو بالواجبی، اب پہلے تاکید کی گئی لفظی کمتو انا کہا گیا، پھر انا کے بعد پھر تاکید معنوی نفسی کے ذریعے استعمال کی گئی، یعنی میں بذات خود ادائے فرائض میں لگا رہا۔ دوسرا جملہ ہے کاما ہما انفسہما، تو ہما کے ذریعے پہلے کاما کی تاکید لائی گئی تاکید لفظی، اس کے بعد پھر انفسہما کے ذریعے تاکید معنوی لائی گئی۔ تیسرا جملہ ہے جاؤہم انفسہم، تو جاؤ میں جو واو ضمیر مرفوع متصل ہے اس کی تاکید ہم ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے لائی گئی، اور پھر اس کے بعد انفسہم جو ہے وہ تاکید معنوی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور چوتھا جملہ ہے اسرجو انا نفسی الفرسا، تو اسرجو کے اندر جو ضمیر مرفوع متصل تھی انا، اس کی تاکید لائی گئی تاکید لفظی انا ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے، اور پھر تاکید معنوی کے لیے نفسی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ پانچواں جملہ ہے افتح انتا نفسک النافذۃ، افتح کے اندر جو ضمیر تھی ضمیر مرفوع متصل انتا، اس کی تاکید لفظی لائی گئی پہلے انتا ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے سے، اور پھر نفس کا لفظ استعمال کیا گیا تاکید معنوی کے طور پر۔ اور چھٹا جملہ ہے فرید قرأ ہوا نفسہ الکتابہ، تو قرأ کے اندر جو ہوا کی ضمیر مرفوع متصل تھی ضمیر مستتر، اس کی تاکید لفظی لائی گئی ہوا ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے سے، اور پھر تاکید معنوی کے لیے نفس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ بتا رہے ہیں کہ مذکورہ مثالوں میں نفس کی جگہ عین
کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تنبیہ نمبر 2 دے رہے ہیں کہ یاد رکھو نفس اور عین سے تثنیہ کی تاکید کرنی ہو تو ان کی جمع سے کریں گے، جیسے جاء الرجلان انفسہما یا آیونہما کہیں گے، نفساہما نہیں کہیں گے۔ یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ نے نفس اور عین کے ذریعے مثنیٰ کی تاکید کرنی ہے تو نفس اور عین کا لفظ جو ہے بطور جمع استعمال کریں گے، مثنیٰ والا نہیں کریں گے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو الحمدللہ جی سبق یہاں پر مکمل ہو گیا اور ساتھ ہی مشق نمبر 139 شروع ہو گئی ہے، اور مشق ہے کہ عین فی العبارات الآتیتی التوکیدہ والمؤکدہ واشکلہما ومیز التوکید اللفظیہ من المعنوی۔ امید ہے آپ کو عبارت سمجھ میں آ گئی ہوگی یا سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے تعیین کرنی ہے آنے والی عبارات میں توکید کی اور مؤکد کی، اور پھر انہیں حرکات وغیرہ جو ہیں وہ لگانی ہے، اور پھر توکید لفظی کو توکید معنوی سے الگ کرنا ہے۔ تو مشق نمبر 139 کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اس مشق کو اپنے خوبصورت انداز میں ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے عین فی العبارات الآتیۃ التوکید والمؤکد واشکلہما ومیز التوکید اللفظی من المعنوی، کہ آنے والی عبارات میں تاکید اور مؤکد کی تعیین کریں اور ان کی شکل متعین کریں، یعنی ان کو حرکات و سکنات کے ساتھ ضبط کریں، اور تاکید لفظی کو تاکید معنوی سے ممتاز کریں۔ پہلی مثال ہے یثنی الناس جمیعہم علی العامل المجد، کہ تمام لوگ تعریف کیا کرتے ہیں محنت سے کام کرنے والے کی یا دل لگا کر کام کرنے والے کی۔ اس میں الناس یثنی کا فاعل ہے اور اسی وجہ سے مرفوع ہے، اور یہ مؤکد ہے۔ جمیعہم اس کی تاکید ہے، اور چونکہ مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہونا ضروری ہے، متبوع اور تابع کا اعراب ایک ہونا ضروری ہے، لہذا جمیعہم بھی مرفوع ہے۔ اور یہ تاکید معنوی اس لیے ہے کہ تکرار لفظ کی شکل میں نہیں بلکہ ایک مستقل لفظ کے ذریعے تاکید لائی جا رہی ہے۔ دوسری مثال ہے الملک کلہ للہ، کہ بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اس میں الملک مؤکد ہے، کلہ اس کی تاکید ہے۔ الملک مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، لہذا کلہ بھی مرفوع، اور یہ تاکید معنوی اس لیے ہے کہ یہ بھی تکرار لفظ کی شکل میں نہیں بلکہ مستقل لفظ کل کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے۔ مثال نمبر 3 ہے کنت انت الرقیب علیہم، کہ آپ ہی ان پر نگران تھے۔ اس میں کنتا کے اندر جو ضمیر فاعل ہے وہ مؤکد، اور انت ضمیر منفصل یہ تاکید ہے، اور کنتا کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے محل رفع میں، لہذا انت بھی محل رفع میں ہے، اور یہ تاکید چونکہ تکرار ضمیر کی شکل میں ہے لہذا تاکید لفظی کہلائے گی۔ نمبر 4 تفقدت انا نفسی اشجار البستان کلہا فوجدتها جمیعها مثمرہ۔ تفقدت انا نفسی، میں نے بذات خود چھان بین کی، اشجار البستان کلہا باغ کے تمام درختوں کی، فوجدتها جمیعها مثمرہ، تو میں نے ان سب کو پھلدار پایا۔ اس میں تاکید کی 3 مثالیں ہیں۔ پہلی، تفقدت کے اندر ضمیر متکلم یہ مؤکد ہے، اور اس کی اصل جو تاکید مقصود ہے وہ نفسی کے ذریعے ہے، لیکن نفسی کے ذریعے اس کی تاکید اس وقت تک لانا ممکن نہ تھا جب تک کہ ضمیر منفصل انا کے ذریعے پہلے اس کی تاکید نہ لائی جائے، لہٰذا پہلے انا کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے اور پھر نفسی کے ذریعے تاکید کی گئی۔ تو اس میں نفسی چونکہ اصل تاکید ہے، مقصود تاکید ہے، لہٰذا اس کی بنا پر تاکید معنوی کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ مستقل لفظ کے ذریعے تاکید ہے۔ اور اس میں تفقدت کی ضمیر فاعل ہونے کی وجہ سے محل رفع میں، لہذا نفسی بھی یہاں محل رفع میں ہوگا، مرفوع ہوگا۔ اور آگے ہے اشجار البستانی کلہا میں اشجار مؤکد اور کلہا اس کی تاکید، اور یہ بھی مستقل لفظ کل کے ذریعے تاکید، لہذا تاکید معنوی، اور اشجار
تفقدت کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب، لہذا کلہا بھی منصوب۔ فوجدتها جمیعہا مثمرتن میں فوجدتها کی ہا ضمیر مؤکد ہے، جمیعہا اس کی تاکید ہے، اور یہ تاکید بھی ایک مستقل لفظ کے ذریعے، لہذا تاکید معنوی ہے۔ اور وجدتها کی ہا ضمیر مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محل نصب میں، تو جمیعہا بھی منصوب ہے۔ مثال نمبر 5، اطع والدیک کلیہما واعطف علی اخوتک جمیعہم، کہ اپنے والدین کی دونوں کی اطاعت کرو اور اپنے تمام بھائیوں پر مہربانی کرو۔ اس میں والدی کا اطع کا مفعول بھی ہے اور مؤکد ہے، کلیہما اس کی تاکید ہے، لہذا متبوع اور تابع مؤکد اور تاکید دونوں منصوب ہیں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور یہ تاکید معنوی ہے اس لیے کہ مستقل لفظ کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے۔ علی اخوتی کا جمیعہم میں اخوتی کا مؤکد ہے، جمیعہم اس کی تاکید ہے، اور اخوتی علی جار کا مجرور ہونے کی وجہ سے مجرور، لہذا جمیعہم بھی مجرور ہے، اور یہ تاکید معنوی اس لیے کہ مستقل لفظ کے ذریعے تاکید ہے۔ مثال نمبر 6 ہے ایاک والنمیمۃ، بچو بچو چغل خوری سے۔ ایاک والنمیمہ کی ترکیب جیسا کہ معروف ہے، جنب نفسک من النمیمۃ وجنب النمیمۃ من نفسک اصل میں ہے، اور اس میں زائد چیزیں حذف ہو کر جو اصل الفاظ ہیں جن سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ باقی رہ گئے، ایاک والنمیمہ۔ اور اس میں ایاک یہ جنب کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، محل نصب میں ہے، تو یہاں تکرار لفظ کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے، ایاک کا تکرار ہے، اور اس کو ہم تاکید لفظی کہیں گے، اور اس کا اعراب نصب ہے دونوں کا۔ 7ویں مثال، عاد الرسول عینہ یتحمل البشرا، کہ قاصد بذات خود لوٹا ایک خوشخبری اٹھائے ہوئے۔ اس میں الرسول عادہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور یہ مؤکد ہے، عینہ اس کی تاکید ہے، اور یہ تاکید معنوی ہے مستقل ایک لفظ کے ذریعے۔ مثال نمبر 8 ہے رکبت الزورق عینہ مع صدیقی کلیہما، کہ میں کشتی ہی پر سوار ہوا اپنے دونوں دوستوں کے ہمراہ۔ اس میں الزورق یہ رکبتو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ مؤکد ہے، عینہ اس کی تاکید ہے، تاکید بھی منصوب شکل میں ہے، اور یہ تاکید معنوی اس لیے کہ مستقل لفظ کے ذریعے تاکید ہے۔ صدیقیہ کلیہما میں صدیقیہ مؤکد اور کلیہما اس کی تاکید، اور یہ مؤکد تاکید متبوع تابع دونوں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہیں۔ مثال نمبر 9 ہے اجل اجل سیلقی الجانی جزاءہ، ہاں ہاں جنایت کرنے والا، جرم کرنے والا عنقریب اپنی جزا کا سامنا کرے گا۔ اس میں اجل اجل تکرار کلمہ کے ذریعے تاکید ہے، لہذا یہ تاکید لفظی ہے۔ مثال نمبر 10 ہے واسیتہ انا نفسی اکثر مما واساہ اخواہ انفسہما، میں نے اس کی غمخواری کی بذات خود اس سے زیادہ جو اس کی غمخواری کی اس کے دونوں بھائیوں نے۔ تو اس میں واسیتو کی جو ضمیر فاعل ہے، ضمیر متکلم ہے، یہ مؤکد ہے، اور نفسی کے ذریعے اس کی تاکید لانا مقصود ہے، لیکن نفسی کے ذریعے اس کی تاکید سے پہلے ضمیر منفصل انا کے ذریعے اس کی تاکید ضرورتاً لائی گئی ہے، اور یہ چونکہ محل رفع میں ہے، فاعل ہے ضمیر مؤکد، تو آگے انا اور نفسی یہ بھی محل رفع میں ہے، اور یہ تاکید معنوی اس لیے کہلائے گی نفسی والی تاکید کہ یہ مستقل ایک لفظ کے ذریعے ہے۔ واساہ اخواہ انفسہما میں اخواہ یہ واسا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، اور انفسہما جو اس کی تاکید ہے وہ بھی مرفوع، اور یہ مستقل لفظ کے ذریعے تاکید، لہذا تاکید معنوی ہے۔ مثال نمبر 11 حذاری حذاری من الاہمالی، بچو بچو یا ڈرو ڈرو بیکاری سے، بیکار رہنے سے۔ اس میں حذاری حذاری اس میں فعل ہے احذر احذر کے معنی میں، اور تکرار کلمہ کے ذریعے تاکید ہے، لہذا تاکید لفظی ہے۔ مثال نمبر 12 قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس میں تکرار جملہ کے ذریعے تاکید ہے، لہذا یہ تاکید لفظی ہے۔ مثال نمبر 13 ان المعلم والطبیب کلیہما لا ینصحان اذا ہما لم یکرما، کہ یقیناً استاد، معلم اور معالج اور طبیب
دونوں نہیں خیر خواہی کیا کرتے جبکہ ان دونوں کا اکرام نہ کیا جائے، ان کی عزت نہ کی جائے۔ المعلم والطبیبہ معطوف علیہ معطوف مل کر یہ مؤکد اور کلیہما اس کی تاکید ہے، اور مؤکد المعلم والطبیبہ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لہذا کلیہما بھی منصوب شکل میں ہے، اور یہ تاکید معنوی اس لیے کہ مستقل لفظ کے ذریعے تاکید ہے۔ مثال نمبر 14، اذا کان رب الدار بالدف ضاربہ فشیمۃ اہل النار کلہم الرقص، کہ جب گھر کا سربراہ، گھر کا مالک دف بجانے والا ہوگا تو گھر کے تمام افراد کی عادت رقص ہوگی۔ اس میں شیمت اہل الدار میں اہل الدار یہ مؤکد ہے، کلہم اس کی تاکید ہے، اور یہ مؤکد شیمہ کا مفعول مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، لہذا کلہم بھی مجرور ہے، اور یہ تاکید معنوی اس لیے کہ یہ مستقل لفظ کے ذریعے تاکید ہے۔ نمبر 139 کا دوسرا حصہ من القرآن، یعنی قرآنی آیات میں تاکید اور اس کی قسموں کی تلاش و جستجو۔ مثال نمبر 15 ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، کہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں الملائکۃ مؤکد ہے اور اس کی دو تاکیدات لائی گئی ہیں، کلہم اور اجمعون، اور الملائکۃ سجدہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، لہذا تاکیدات کلہم اور اجمعون بھی مرفوع ہیں، اور یہ تاکیدیں معنوی کہلائیں گی اس لیے کہ مستقل الفاظ کے ذریعے تاکیدات ہیں، تکرار کلمہ کی شکل میں نہیں ہیں۔ مثال نمبر 16 ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ بے شک جب زمین کوٹ کوٹ کے رکھ دی جائے گی، جب آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، جبکہ وہ فرشتے صف در صف ہوں گے۔ اس میں دکن دکا تکرار کلمہ کے ذریعے تاکید ہے، اور دکن یہ ترکیب میں مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، ایک مرتبہ دکن کہنا بھی کافی تھا، لیکن تکرار کے ذریعے تاکید کی گئی ہے، اور یہ تاکید لفظی ہے۔ صفن صفا، اس میں صفن یہ الملکو سے حال ہے، اور حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اس میں صفن کے تکرار کے ذریعے تاکید مقصود ہے، اور یہ تاکید لفظی ہے۔ مثال نمبر 17 ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، کوئی بھی بھلا کام، بھلی چیز، تو اسی کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس حال میں کہ وہ بہتر ہوگی اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑھ کر ہوگی۔ تو اس میں تجدوہ کی ہو ضمیر یہ مؤکد ہے، اور آگے ہوا ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لائی گئی ہے، اور مؤکد ہو ضمیر تجدو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محل نصب میں، لہذا ہوا بھی محل نصب میں ہے، اور یہ تاکید لفظی اس لیے کہلائے گی کہ تکرار ضمیر کی شکل میں تاکید لائی گئی ہے۔ مثال نمبر 18 ہے، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو اے اللہ آپ ہی ان پر نگران تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ مثال اسی مشق کے اندر پہلے بھی آ چکی، کنتا انتر رقیب علیہم دوبارہ لائی گئی ہے۔ تو اس میں کنتا کے اندر جو ضمیر ہے وہ مؤکد، اور انتا ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لائی گئی ہے، اور تکرار ضمیر کی شکل میں یہ تاکید لفظی کہلائے گی۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب نے آپ کے سامنے مشق نمبر 139 کو خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے شروع میں عام جملے تھے، پھر کچھ اشعار تھے، اور پھر کچھ جملے جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات سے لیے گئے تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سب کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو اپنے لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مشق نمبر 140 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔